بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم قرآن سے جوڑنے کی کاوش کا حصہ بنیں اور عربی گرامر کو سیکھتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ ہم نے آخری کلاس میں مرکب توصیفی کا مطالعہ کیا تھا۔ مرکب توصیفی میں ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، اور جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اس کو ہم موصوف کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی مطالعہ کیا تھا کہ صفت جو ہے، اس میں صفت جو ہے وہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتا ہے، یعنی اس کی وسعت، اس کا عدد، اس کی جنس اور اس کے اعراب جو ہیں وہ موصوف کے مطابق ہوں گے۔ آج ہم کچھ مثالیں اس کی لیتے ہیں تاکہ یہ جتنا بھی ہم نے تھیوری پڑھی ہے اس کو پریکٹیکل کر کے ہم دیکھ سکیں۔ تو مثالوں میں سب سے پہلا لفظ ہے الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ ایک اس میں صفت ہے اور دوسرا اس میں موصوف ہے۔ الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب۔ العذاب العلیم، دردناک عذاب۔ الفوز العظیم، بڑی کامیابی۔ الرجل الصالح، نیک آدمی۔ الیوم الآخر، آخرت کا دن۔ القرآن الکریم، عظمت والا قرآن۔ البلد الامین، امن والا شہر۔ الحق المبین، واضح حق۔ الملک القدوس، پاک بادشاہ۔ اچھا، یہ اس کے بعد کچھ مؤنث مثالیں آپ دیکھیں۔ الجنت العالیہ، اونچی جنت۔ النار الحامیہ، بھڑکتی آگ۔ الریح العقیم، تباہ کن ہوا۔ الشجر الملعونہ، لعنتی درخت۔ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ الساعۃ القریۃ، الساعۃ قریبۃ، قریب قیامت۔ الرحمۃ الواسعہ، وسیع رحمت۔ الجنت المأوی، رہنے والی جنت۔ النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان۔ القریۃ الظالمہ، ظالم بستی۔ تو یہ مذکر اور مؤنث مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے آپ یقیناً یہ جو ہم نے مرکب توصیفی پڑھا ہے اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ آپ بھی جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ بھی غور کریں کہ کون کون سا لفظ جو ہے وہ آپ قرآن مجید میں مرکب توصیفی ہوگا۔ اچھا، مرکب توصیفی کی جو پہچان ہے، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس وقت پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان ایسے ہوگی کہ جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ مرکب توصیفی جو ہیں وہ چاروں پہلوؤں میں جو اس کی صفت ہوگی وہ موصوف کے تابع ہوگی۔ تو یہ فرض کریں ایک لفظ جو ہے الصراط المستقیم، تو اس میں صراط جو ہے وہ موصوف ہے، مستقیم جو ہے وہ صفت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ صراط بھی مذکر ہے، مستقیم بھی مذکر ہے، تا کے اوپر بھی زبر ہے اور میم کے اوپر بھی زبر ہے، یعنی اعراب بھی اس کے سیم ہے، اور یہ بھی واحد ہے، مستقیم بھی واحد ہے۔ تو اس طرح جب اس کا کسی دو لفظوں کا انالیسس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا نہیں ہے، اور پھر ایک خاص پریکٹس کے بعد اس کا ڈیٹیل انالیسس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ ویسے بھی ہی آپ پہچان جائیں گے کہ یہ لفظ مرکب توصیفی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو چیپٹر ہے اس میں ہم مرکب اشاری جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کو دوسروں تک بھی پہنچایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔